بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 64 کا چوتھا حصہ ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب العدہ عدت کے احکام اور مسائل پڑھیں گے، یعنی طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد عورت کو جو عدت گزارنی ہوتی ہے تو اس کی مدت اور اس کا طریقہ کار اور اس کے متعلق دیگر احکام اور مسائل اس باب میں بیان ہوں گے۔ تو اس باب سے متعلق کچھ بنیادی اصطلاحات اور کچھ اصول و ضوابط پہلے آپ دیکھ لیں، پھر ان کے ذریعے سے اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ کتاب العدت ہے۔ عدت کا لغوی معنی ہے گننا، شمار کرنا۔ عدہ یا عدو جیسے ہوتا ہے، کوئی بندہ گنتی کرتا ہے، شمار کرتا ہے، تو اس کے اندر عورت اپنے دن شمار کر رہی ہوتی ہے، گن رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں یعنی فقہی اصطلاح میں عدت کی تعریف یہ ہے، یہ التربص الذی یلزم المرأۃ بزوال النکاح او شبہتہ، کہ وہ انتظار جو عورت کو لازم ہوتا ہے، یعنی عورت کچھ عرصہ گھر میں رہ کر انتظار کرتی ہے نکاح کے زائل ہونے کے بعد۔ تو نکاح کے زائل ہونے میں طلاق بھی شامل ہے اور وفات بھی شامل ہے۔ ان طلاق سے جس طرح نکاح زائل ہوتا ہے، شوہر کی وفات سے بھی نکاح زائل ہوتا ہے، تو ان کی بنیاد پر اس کو کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوتا ہے، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات نکاح نہیں ہوتا، شبہ نکاح ہوتا ہے، اس کے زوال کے بعد بھی یہ عدت گزارنی ہوتی ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت میں آپ یہ جملہ بھی تعریف میں شامل کر سکتے ہیں، یہ مدت وضعت شرعا للتعرف عن براءۃ الرحم، کہ یہ ایک ایسی مدت ہے جو شرعاً مقرر کی گئی ہے عورت کے اوپر، تاکہ اس سے اس کے رحم کے بری ہونے کو پہچانا جا سکے۔ یعنی اتنی مدت میں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا جو رحم ہے وہ حمل سے بری ہے، اس سے خالی ہے، تو تاکہ نسب کے اندر کوئی شبہ پیدا نہ ہو۔ عدت کا جو سبب ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک طلاق ہے، طلاق کے بعد عدت لازم ہوتی ہے۔ دوسرا سبب وفات ہے، شوہر کی وفات کے بعد عدت لازم ہوتی ہے۔ تیسرا تفریق ہے، کہ بعض اوقات کوئی نکاح نہیں ہوتا، جیسے نکاح فاسد ہے تو وہ حقیقت میں نکاح نہیں ہے، اس کی جب تفریق کی جائے گی، جدائی کی جائے گی، تو اس کی وجہ سے بھی عدت لازم ہوگی۔ پھر عدت گزارنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کس شکل میں عدت گزرے گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ حیض کے ذریعے سے عورت عدت گزارے گی، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ 3 حیض اس کی عدت ہے، 3 حیض جب پورے ہو گئے تو اتنا عرصہ اس نے انتظار کرنا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہینوں کے ذریعے سے، یعنی جس عورت کو حیض نہیں آتے تو اس کو مہینوں کے ذریعے سے عدت گزارنی ہوگی، کہ اس نے 3 مہینے یا اس سے کم و بیش اس نے گزارنے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وضع حمل، کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا وضع حمل، بچہ پیدا ہونا، یہاں تک اس کی عدت ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب اس باب میں جو مختلف عورتوں کی مختلف عدت بیان کی گئی ہے، تو اس کا خلاصہ یہاں پر آپ سمجھ لیں تو آگے اس باب میں ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ مختلف عورتوں کی بھی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، ان کی عدت کی بھی مختلف اقسام ہو سکتی ہے۔ تو ایک عدت ہے عدت وفات، یعنی شوہر کی وفات ہو جائے تو اس کے بعد جو عدت گزارنی ہے۔ اور ایک عدت طلاق ہے، طلاق کے بعد جو عدت گزارنی ہے، طلاق چاہے رجعی ہو یا بائنہ ہو۔ اور ایک عدت تفریق ہے، یعنی نکاح نہیں ہوا، نکاح فاسد ہے یا شبہ میں وطئ کی گئی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے تفریق جدائی ہوگی یا اس کی وجہ سے بھی عدت گزارنی ہوگی۔ تو یہ عورت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ حیض والی ہوگی یا وہ بغیر حیض، یعنی اس کو حیض نہیں آتا۔ تو حیض نہیں آتا تو اس کے اندر ایک صغیرہ ہے، یعنی جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، اس کا ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا۔ اور ایک آیسہ، آیسہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ ابھی اس کے حیض اس کو آنا بند ہو گیا ہے، حیض سے وہ مایوس ہو چکی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی اس کا ابھی حمل موجود ہے طلاق کے وقت یا وفات کے وقت۔ تو سب سے پہلے جو حیض والی عورت ہے، جس کو حیض آتا ہے، اس کی عدت کی مختلف صورتیں یہ ہوں گی کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وفات کے بعد حیض والی عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اور اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق رجعی یا طلاق بائن، تو یہ 3 حیض عدت گزارے گی۔ 3 حیض مکمل ہوں گے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی اور وجہ سے اس کو تفریق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو اس کی عدت بھی 3 حیض ہی ہوگی، حیض کے ذریعے سے اتنی عدت گزارنی ہوگی۔
اور دوسری جو قسم ہے عورتوں کی صغیرہ یا آئسہ جن کو حیض نہیں آتا اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے، تو ان کی عدت وفات اسی طرح ہے 4 ماہ 10 دن، اور طلاق والی اور تفریق والی جو عدت ہے وہ ان کی 3 ماہ ہوگی۔ حیض والی عورت کے ان دونوں صورتوں میں 3 حیض اس کی عدت تھی، تو ان کو چونکہ حیض نہیں آتا تو ان کو 3 ماہ عدت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، 1 ماہ یہ ایک حیض کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ بتایا گیا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، تو واللائی لم یحضن جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، جو چھوٹی ہیں صغیرہ ہیں، اور واللائی یئسن من المحیض جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، یعنی ان کا حیض آنا بند ہو گیا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، آئسہ، ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے فعدتہن 3 اشہر، ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے والی ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے عورت کی وہ حمل والی عورت ہے، تو اس کی عدت وفات والی بھی وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے بچہ وفات کے 3 دن بعد پیدا ہو جائے تو 3 دن میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، وفات کے اگر یہ 5 ماہ بعد 6 ماہ بعد پیدا ہو تو 6 ماہ بعد اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اسی طرح جو حاملہ عورت ہے اس کی طلاق اور تفریق والی جو عدت ہے وہ بھی وضع حمل ہی ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا یہ عدت میں رہے گی، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ان جو اولات الاحمال ہیں، حمل والی ہیں، ان کی جو عدت ہے وہ أن يضعن حملهن وضع حمل ہے۔ اس باب سے متعلق کچھ اصول اور قواعد آپ یاد کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں کسی عورت کو طلاق دی گئی ہے تو پیچھے کتاب الطلاق میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینا یہ غلط ہے، یہ طلاق بدعت میں شامل ہے اور بندہ گناہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب طلاق واقع ہو جائے گی تو اب یہ جو عورت ہے اس نے عدت گزارنی ہے، تو یہ والا جو حیض ہے جس میں طلاق دی گئی ہے یہ عدت میں شمار نہیں کیا جائے گا، یہ حیض گزرنے کے بعد طہر آئے گا، اس طہر کے بعد جو اگلا حیض آئے گا وہ پہلا حیض ہوگا، اور پھر اس کے بعد 3 حیض جب گزریں گے تب یہ عدت مکمل ہوگی۔ کیونکہ یہ جو حیض ہے جو چل رہا ہے جس کے دوران طلاق ہوئی ہے، اگر ہم اس کو شمار کریں تو یہ آگے مکمل تو نہیں ہے، کچھ حصہ تو اس کا گزر گیا ہے، تو یہ والا آدھا ہوگا، اور اس کے بعد 2 اور حیض اگر ہم شمار کریں تو یہ 3 حیض مکمل نہیں ہوں گے، 2.5 حیض ہوں گے۔ تو 2.5 حیض سے وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے 3 قروء، ان کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہیں، 3 حیض ہے، وہ والی بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے 3 حیض مکمل ہونے ضروری ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس حیض کو شمار نہیں کریں گے، اس کے بعد 3 مکمل حیض گزریں گے تب اس کی عدت مکمل ہوگی۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ جو عورت آئسہ ہے یعنی بڑی عمر کی ہو گئی ہے، اس کا حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو اس نے مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارنی شروع کر دی تھی، اب عدت اس کی مکمل نہیں ہوئی، عدت مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کو حیض آ گیا، تو اب اس نے جو پہلے مہینوں والی عدت گزاری تھی وہ کالعدم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ نئے سرے سے حیض والی عدت وہ گزارے گی، 3 حیض سے وہ عدت پوری کرے گی۔ اس لیے کہ آئسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس کو موت تک حیض آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ حیض سے مایوس ہے۔ جب اس کو دوبارہ حیض آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ آئسہ نہیں تھی، تو اس کی عدت مہینوں والی نہیں تھی، تو جو پہلے اس نے مہینوں والی عدت گزاری ہے وہ غلطی سے گزاری ہے، غلط فہمی میں، تو وہ کالعدم ہو جائے گی، اب یہ دوبارہ حیض والی عدت نئے سرے سے گزارے گی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ طلاق کی عدت کے دوران شوہر کی وفات ہو گئی، تو طلاق کی عدت جو گزر رہی تھی وہ 3 حیض کے ذریعے سے، اس کے بعد شوہر کی وفات ہو گئی، تو وفات کی جو عدت ہوتی ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، تو اب اس کی جو عدت ہے وہ ابعد الاجلین ہوگی۔ اجلین کا مطلب ہے کہ 2 جو مدتیں ہیں، ابعد ان میں سے جو زیادہ دور والی ہے، جو زیادہ بعد میں مکمل ہونے والی ہے، وہ اس کی عدت شمار ہوگی، تو جو دونوں میں سے بعد میں پوری ہوگی وہاں تک یہ عدت گزارے گی۔ پھر یہ عدت شروع کب سے ہوتی ہے؟ تو جیسے ہی طلاق ہوگی یا جیسے ہی شوہر کی وفات ہوگی، طلاق اور وفات کے فوراً بعد عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں عورت کو معلوم ہونا اور اس کا باقاعدہ عدت کے طور پر بیٹھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ عورت کو اگر پتہ نہ ہو طلاق کا یا وفات کا، تب بھی طلاق کے بعد، وفات کے بعد خود بخود عدت گزرنا شروع ہو جاتی ہے، جب اس کی مدت پوری ہوگی تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو معتدہ ہے یعنی جو عدت گزار رہی ہے، تو اس کے ساتھ اگر عدت کے دوران شبہ میں وطی کر دی گئی ہے تو اس وطی بھی شبہ کی وجہ سے بھی دوسری عدت اس پر لازم ہو جائے گی، اور ایک عدت جو پہلے سے وہ گزار رہی تھی اور ایک یہ والی عدت،
تو ان دونوں کا آپس میں تداخل ہو جائے گا۔ تداخل کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں یہ اکٹھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ مثلا جو اس کو پہلے طلاق والی عدت گزار رہی تھی اس میں ایک حیض گزر گیا تھا، ایک حیض گزرنے کے بعد اس کے ساتھ کسی شبے میں غلط فہمی میں وطی ہو گئی، تو اب یہ جو پہلی والی عدت تھی وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی، اور جو دوسری وطی بالشبہ ہے اس کی وجہ سے یہاں سے ایک دوسری عدت بھی شروع ہو جائے گی۔ تو جو پہلے والی تھی اس کے ایک حیض گزر چکا ہے تو اس کی ایک دوسرا حیض ہوگا اور ایک تیسرا حیض ہوگا، اور یہی جو دوسرا حیض ہے اور تیسرا حیض ہے یہی دوسری عدت کا بھی پہلا حیض شمار ہوگا اور دوسرا حیض شمار ہوگا۔ یعنی یہاں سے پہلی تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، یہاں سے دوسری اس کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہو جائے گی، تو یہ والا جو حیض ہے یہ پہلی عدت کا دوسرا حیض ہوگا، دوسری عدت کا پہلا حیض ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ جو حیض ہے یہ پہلی عدت کی 3 حیض یہاں پر پوری ہو گئے ہیں، تو پہلی عدت تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن دوسری عدت کے یہاں پر 2 حیض ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو مزید ایک حیض گزارنا پڑے گا، تو یہاں پر آ کر اس کی دوسری عدت بھی مکمل ہوگی، اب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی، عدت اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اور عدت کے احکام میں سے یہ ہے کہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، طلاق کے وقت اور یا وفات کے وقت عورت شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہ رہے تھے دونوں، یہ اسی گھر میں عدت گزارنی یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اس گھر سے باہر جانا یا دوسری جگہ منتقل ہونا یہ بغیر سخت مجبوری کے جائز نہیں ہے۔ البتہ اس گھر میں اگر عورت کے ساتھ کوئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے یا وہاں پر اس کو کوئی خطرہ ہے، خوف ہے، تو پھر وہ مجبوری میں دوسرے گھر میں منتقل ہو، جس گھر میں منتقل ہو پھر پوری عدت اسی میں گزارے، وہ گھر کے اندر ہی رہے، گھر سے باہر آنا جانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ ضروری قواعد اور اصول آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب ہم یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب العدتی، یہ عدت کے بارے میں باب ہے۔ اذا طلق الرجل امرأتہ، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاقا بائنا او رجعیا، طلاق بائن یا طلاق رجعی، او وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، یا ان کے درمیان بغیر طلاق کے تفریق ہو جائے، وہی حرۃ، وہ عورت آزاد ہے، ممن تحیض، اور ان عورتوں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے، فعدتها 3 اقراء، تو یہ جو عورت ہے اس کی عدت 3 قروء ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ جو طلاق والی عورتیں ہیں یہ اپنے اوپر 3 قروء انتظار کریں گی، یہ عدت گزاریں گی۔ تو قروء سے مراد کیا ہے؟ والاقراء الحیض، قروء سے مراد حیض ہیں، 3 حیض ان کی یہ عدت ہوگی۔ اس میں اختلاف ہے مشہور، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے، 3 طہر، تو وہ اصول فقہ میں آپ نے اس کی تفصیل پڑھ لی ہوگی۔ تو یہ طلاق بائن کی بھی اور طلاق رجعی کی بھی اور طلاق کے بغیر کسی اور وجہ سے اگر تفریق ہو جاتی ہے، ان سب جو عدت ہے حیض والی عورت کے لیے، آزاد عورت کے لیے، وہ 3 حیض ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، اور اگر عورت ایسی ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا، من صغر، یا تو وہ چھوٹی ہے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، او کبر، یا وہ بوڑھی ہے وہ آئسہ ہو گئی ہے، فعدتها 3 اشہر، تو اس کی جو عدت ہے طلاق والی، طلاق بائن ہو یا رجعی ہو یا فرقت والی، وہ 3 مہینے ہے۔ قرآن کریم کی آیت پہلے آپ کو بتائی ہے، ان دونوں کی عدت جو بچپن کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے جن کو حیض نہیں آتا، 3 مہینے یہ عدت گزاریں گی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، تیسری صورت یہ ہے کہ عورت حمل والی ہے، فعدتها أن تضع حملها، اس کی عدت یہ ہے کہ یہ اپنے حمل کو وضع کرے، یعنی اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ طلاق کی یہ عدت ہے، طلاق بائن ہو یا رجعی ہو۔ تو یہ آزاد عورت کی بات تھی یہ۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر کوئی عورت باندھی ہے، فعدتها حیضتان، تو اگر حیض والی ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہوں گے، کیونکہ جو باندھی ہے، غلام جو باندھی ہوتے ہیں ان کے احکام آزاد عورتوں سے نصف آدھے ہوتے ہیں، تو آزاد عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، تو اس کی عدت ویسے تو 1.5 حیض ہونا چاہیے، لیکن آدھا حیض تو عدت نہیں شمار کیا جا سکتا، اس لیے اس حیض کو مکمل کر دیا گیا ہے، 2 حیض اس کی عدت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ، اگر باندھی ہے ایسی کہ اس کو حیض نہیں آتا، چھوٹی ہے یا آئسہ ہے، تو اس کی عدت 1 مہینہ اور آدھا مہینہ، 1.5 مہینہ ہے۔ تو مہینے میں تو آدھا ہم کر سکتے ہیں، آدھے مہینے کو شمار کرنا آسان ہے، اس لیے یہاں پر اس میں 1.5 مہینہ اس کی عدت مقرر کی گئی ہے۔ یہ طلاق والی عدت تھی، طلاق بائن ہو یا رجعی ہو، دونوں کی عدت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، آگے پھر وفات والی عدت کا بتا رہے ہیں کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو گیا، عن امرأتہ الحرۃ،
اپنی بیوی کو اس نے چھوڑا آزاد بیوی کو، فعدتها 4 اشہر و 10 ایام، اس آزاد بیوی کی جو عدت ہے وفات والی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، تو یہ 4 مہینے 10 دن اس آزاد عورت کی عدت ہے، عدت وفات۔ وَإِن كَانَتْ أَمَةً فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ و5 ایام، اگر یہ باندی ہے تو باندی کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی عدت وفات 2 مہینے اور 5 دن ہوگی، کیونکہ 4 مہینے 10 دن کا آدھا کریں گے تو یہ آدھا 2 مہینے 5 دن بنتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر عورت حاملہ ہے یعنی حمل والی عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی 4 مہینے 10 دن یا 2 مہینے 5 دن کے بجائے اس کی عدت وضع حمل کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اب اس کا جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ جو قرآن کی آیت ہے وہ مطلق ہے، وہ عدت طلاق اور عدت وفات دونوں کو شامل ہے، تو طلاق اور وفات دونوں صورتوں میں حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہی ہوگی۔ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک عورت ہے جس کو طلاق دی گئی تھی اور وہ عدت گزار رہی تھی طلاق والی، اور اسی طلاق کے دوران اس کے جو شوہر ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے انتقال سے کچھ پہلے مرض الموت میں اس عورت کو طلاق دی تھی، تو جو شوہر مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے اس کو طلاق الفار کہا جاتا ہے، کہ یہ اس عورت کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی جاتی، اسلام اس عورت کو وراثت میں حصہ دیتا ہے طلاق کے باوجود، لہٰذا جب اس عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا تو اب اس کو یہ جو وفات والی عدت ہے یہ بھی ساتھ گزارنی پڑے گی، تو اب دونوں عدتوں میں سے جو عدت بعد میں پوری ہوگی وہ والی عدت اس کو گزارنی ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کے نکاح کو ہم نے وراثت کے حق میں من وجہ باقی رکھا ہے، اگرچہ اس کو طلاق ہو چکی ہے لیکن جب تک وہ عدت میں ہے تو اس کو ہم میراث میں حصہ دیتے ہیں، اور میراث کے حق میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو نکاح ہے من وجہ باقی ہے۔ جب میراث کے حق میں اس کا نکاح ہم نے باقی شمار کیا ہے تو اب جو عدت وفات ہے اس کے حق میں بھی اس کے نکاح کو ہم باقی شمار کریں گے، گویا کہ یہ شوہر کے وفات کے وقت اس کا نکاح کسی درجے میں باقی تھا تو یہ اس کی وجہ سے وفات والی عدت بھی گزارے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ وراثت میں تو اس کو ایسا ملے گا، لیکن وفات سے پہلے چونکہ یہ طلاق اس کو ہو چکی ہے، اس کا نکاح زائل ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب اس کو وفات والی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے، اس لیے صرف انہی کے قول کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، کہ ایک باندی تھی جس کو طلاق رجعی دی گئی تھی اور وہ اس کی عدت گزار رہی تھی، عدت کے دوران اس کو آزاد کر دیا گیا، انتقلت عدتها الى عدت الحرائر، تو اس کی جو عدت ہے وہ آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ طلاق رجعی میں عدت کے دوران نکاح من وجہ باقی رہتا ہے، اس لیے وہ بندہ اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے، تو جب نکاح من وجہ باقی ہے تو نکاح کے جو اثرات ہیں وہ بھی باقی رہیں گے، لہٰذا جب یہ آزاد ہوگی تو ان نکاح کے اثرات کی وجہ سے اس آزاد عورت کے اوپر آزاد والی عدت لازم ہو جائے گی، تو اب جو پہلے وہ باندی والی عدت گزار رہی تھی اس کے بجائے اب وہ آزاد عورتوں والی عدت گزارے گی۔ وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ مَبْتُودَةٌ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، اگر باندی اس سال میں آزاد ہوئی کہ وہ طلاق بائن والی عدت گزار رہی تھی یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عدت وفات گزار رہی تھی، اس سال میں اس کو آزاد کر دیا گیا، تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہے وہ الی عدت الحرائر، آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ وفات یا طلاق بائن کی صورت میں اس کا نکاح ختم ہو گیا تھا، جب نکاح ختم ہو گیا تو اب اس کے اثرات میں عدت کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، اب جو پہلے سے عدت چلی آ رہی ہے وہی اس کو باندی والی عدت ہی پوری کرنی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ آئِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ، یہ وہی مسئلہ ہے جو شروع میں تمہید میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک عورت آئسہ تھی، یعنی وہ بڑی عمر کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آ رہا تھا، اس نے مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارنی شروع کر دی، پھر عدت مکمل ہونے سے پہلے ثم رأت الدم، اس نے خون دیکھ لیا، حیض والا خون، انتقض ما مضى من عدتها، تو اس کی جو عدت گزر چکی ہے مہینوں والی وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، کل عدم ہو جائے گی، وکان علیہا، اور اس پر لازم ہے
ان تستأنف العدۃ بالحیض، کہ وہ نئے سرے سے عدت گزارے حیض کے ذریعے سے، کیونکہ جب حیض آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئسہ نہیں رہی، جب آئسہ نہیں ہے تو وہ مہینوں والی عدت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اب حیض والی عدت اس کو دوبارہ گزارنی ہوگی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں والمنکوحۃ نکاحا فاسدا، ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح فاسد کیا گیا ہے، یعنی ایسا نکاح کہ جس کے اندر مثلا گواہ نہیں ہے، گواہوں کے بغیر نکاح ہوا، یہ نکاح فاسد ہے۔ والموطوءۃ بشبہۃ، یہ ایسی عورت کہ جس کے ساتھ شبہ میں، غلط فہمی میں وطی ہو گئی ہے، مثلا کسی نے غلط فہمی میں اپنی بیوی سمجھ کر کسی عورت کے ساتھ وطی کر لی، تو ان دونوں صورتوں میں بھی بعد میں عدت گزارنی ہوگی۔ تو ان کی جو عدت ہے وہ کیا ہے؟ عدتہما الحیض فی الفرقۃ والموت، یہ جو نکاح فاسد ہے یا وطی بالشبہ ہے، ان میں اگر نکاح کے بعد تفریق ہو جائے، یا پھر یہ کہ جو نکاح کرنے والا مرد ہے اس کا انتقال ہو جائے، وطی کرنے والا مرد ہے اس کا انتقال ہو جائے، دونوں صورتوں میں حیض کے ذریعے سے یہ عدت گزرے گی۔ اس میں وفات والی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا، کہتے ہیں کہ ایک باندی جو ولد ہے، یعنی آقا کا جس سے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا آقا فوت ہو جاتا ہے، او آتقہا، یا آقا اس کو آزاد کر دیتا ہے، فعدتها 3 حیض، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہوگی، کیونکہ جو ولد ہوتی ہے باندی، مولا کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، اور جس صورت میں اس نے آزاد کیا ہے، دونوں صورتوں میں وہ آزاد ہے، تو عدت کے دوران وہ آزاد ہے، تو 3 حیض آزاد عورتوں والی عدت وہ گزارے گی۔ اور مولا کی جو وفات ہے وہ نکاح کے زائل کرنے والی صورت نہیں ہے، شوہر کی وفات نہیں ہے، اس لیے اس میں وفات والی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن وہ لازم نہیں ہوگی۔ جو برات الرحم والی عدت ہے 3 حیض، بس یہی اس پر لازم ہوں گے۔ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبْلٌ، کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا لڑکا جو نابالغ تھا، اس کا نکاح ہو گیا تھا، وہ بیوی چھوڑ کر مر گیا، وَبِهَا حَبْلٌ، اور بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے، تو فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، اس عورت کی جو عدت ہے وہ بھی وضع حمل ہوگی۔ اگرچہ یہ جو چھوٹا لڑکا ہے یہ حمل اس کا نہیں ہے، لیکن چونکہ فراش اس کی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، تو بیوی ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عدت وہی شمار کریں گے کہ یہ اس کے انتقال کے وقت حاملہ بیوی ہے، لہذا اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہی ہے۔ فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگر لڑکے کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، بعد میں حمل ظاہر ہوا، تو اس صورت میں چونکہ انتقال کے وقت وہ حاملہ نہیں تھی، تو اس لیے شروع میں اس کی عدت تھی وہ 4 مہینے 10 دن تھی، تو بعد میں جو حمل ہے اس کی وجہ سے اس کی عدت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ شروع والی عدت ہی ہوگی۔ فَعِدَّتُهَا 4 أشهر و10 أيام، 4 مہینے 10 دن ہی اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، لم تعتد بالحیضۃ التي وقع فيها الطلاق، تو وہ حیض جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے اس کو عدت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، اس حیض کے بعد مکمل 3 حیض الگ سے گزارنے ہوں گے عدت میں۔ وَإِذَا وُطِيَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، کہتے ہیں کہ ایک عورت جو عدت گزار رہی تھی، اس عدت کے دوران اس کے ساتھ شبہ میں وطی ہو گئی، فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى، تو اس کو اس وطی بالشبہ کی وجہ سے دوسری عدت گزارنی پڑے گی۔ ایک عدت پہلے طلاق والی چل رہی تھی، اور ایک اس وطی کی وجہ سے دوسری عدت الگ سے یہ گزارے گی۔ وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، اور دونوں عدتوں کا آپس میں تداخل ہو جائے گا، یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ، جو آئندہ وہ حیض دیکھے گی، مُحْتَسِبًا مِنْهُمَا جَمِيعًا، تو وہ ان دونوں عدتوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی آئندہ جو حیض آئیں گے اس میں پہلی عدت کا بھی وہ حیض شمار کیا جائے گا، دوسری کا بھی شمار کیا جائے گا۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى، جب پہلی عدت کے 3 حیض پوری ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ، جب دوسری عدت مکمل نہیں ہوئی، فَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، اس کو مزید حیض گزارنے ہوں گے یہاں تک کہ دوسری عدت بھی مکمل ہو جائے، دوسری عدت کے بھی 3 حیض پورے ہو جائیں۔ وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ، فرماتے ہیں کہ طلاق میں جو عدت شروع ہوتی ہے وہ طلاق کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ، وفات والی جو عدت ہے وہ بھی وفات کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ، اگر عورت کو طلاق کا یا وفات کا علم نہیں ہے، حتیٰ مضت مدت العدت، یہاں تک کہ جو عدت کی مدت تھی وہ ساری گزر گئی، فقط انقضت عدتها، تو اس طرح بھی اس کی عدت گزر جائے گی۔ تو عورت کو پتہ ہونا یا اس کا باقاعدہ اہتمام کر کے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، بس طلاق کے اور وفات کے بعد خود بخود عدت شروع ہو جاتی ہے۔
والعدۃ فی النکاح الفاسد عقیب التفریق بینہما، اور جو نکاح فاسد ہے اس میں تو طلاق نہیں ہوتی، تو اس کو نکاح فاسد کو ختم کرنے کا اور ان کے درمیان تفریق جدائی کرنے کا حکم ہے۔ تو جیسے ہی ان کی جدائی ہوگی، تفریق ہوگی، اس کے بعد سے عدت شروع ہو جائے گی۔ او عزم الواطی علی ترک وطئہا، اور جس صورت میں وطی بالشبہ ہوئی ہے، پیچھے اس کی تفصیل آئی ہے، شبہ کی وجہ سے وطی ہوئی ہے، تو آئندہ جب اس نے عزم کر لیا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ وطی نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کی جدائی ہے، تو اس کے بعد سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد عدت گزارنے کے، عدت کے دوران کے کچھ احکام اور مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ایک احداد بھی ہے، سوگ منانا یعنی افسوس کا اظہار کرنا۔ فرماتے ہیں کہ وعلی المبتوتۃ، مبتوتہ پر، والمتوفی عنہا زوجہا، اور جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اذا کانت بالغۃ مسلمۃ، اگر وہ بالغہ ہیں، مسلمان ہیں، ان پر لازم الاحداد، سوگ منانا، افسوس کا اظہار کرنا ان پر لازم ہے۔ تو مبتوتہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں، یا جس کو طلاق بائنہ ہوئی ہو، یا جس نے خلع لی ہو، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور متوفی عنہا زوجہا، جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، تو انہوں نے افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ جو طلاق رجعی والی عورت ہے اس میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کرنے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس میں یہ سوگ یا افسوس والی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ جو احداد ہے، افسوس کا اظہار کرنا، یہ شرعی حکم ہے۔ تو شرعی حکم کے جو مخاطب ہیں اس میں بالغ اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جو کافرہ عورت ہے وہ تو شرعی حکم کی مخاطب ہی نہیں ہے، اس پر یہ احداد لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو چھوٹی بچی ہے، صغیرہ بالغہ نہیں ہے، اس پر بھی شرعی احکام متوجہ نہیں ہوتے، لازم نہیں ہوتے، اس پر بھی یہ احداد لازم نہیں ہوگا۔ آگے اس کی تشریح کر دیں، احداد سے مراد کیا ہے۔ والاحداد ان تترک الطیب، کہ عورت چھوڑ دے گی خوشبو کو، والزینۃ، زیب و زینت کی جو بھی چیزیں ہیں بناؤ سنگار کی، ان کو وہ اس عدت کے دوران نہیں اختیار کرے گی۔ والدہن، تیل لگانا، والکحل، سرما لگانا، الا من عذر، البتہ کوئی عذر ہو، آنکھوں کی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سرما لگائے یا کوئی چیز لگائے، تو عذر کے بغیر یہ چیزیں زیب و زینت کے لیے لگانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ولا تختضب بالحناء، اسی طرح وہ مہندی نہیں لگائے گی، مہندی سے خضاب نہیں لگائے گی۔ ولا تلبس ثوبا، اور ایسا کپڑا نہیں پہنے گی، مصبوغا بورس ولا بزعفران، کہ جس کو رنگا گیا ہو ورس یا زعفران کے ساتھ۔ تو زعفران تو خوشبودار چیز ہے، ورس یہ بھی ایک بوٹی ہے پہلے زمانے میں جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو ایسا کپڑا جس میں خوشبو والا رنگ استعمال کیا گیا ہو، تو چونکہ پیچھے کہا ہے کہ خوشبو سے بچنا ہے، تو یہ خوشبو والے کپڑے بھی وہ نہیں پہن سکتی۔ ولا احداد علی کافرۃ ولا صغیرۃ، آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ احداد ان پر ہے جو شرعی احکام کے مخاطب ہیں۔ جو کافرہ عورت ہے وہ شرعی احکام کی مخاطب نہیں ہے، اسی طرح صغیرہ پر بھی شرعی احکام لازم نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ سوگ افسوس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ وعلی الامۃ الاحداد، باندی پر بھی احداد لازم ہوگا، کیونکہ باندی مسلمان ہے تو اس پر شرعی احکام لازم ہیں۔ ولیس فی عدۃ النکاح الفاسد، کہتے ہیں کہ نکاح فاسد کے بعد جو عدت گزارنی ہوتی ہے، پیچھے جس کا ذکر آیا ہے، اس میں احداد نہیں ہے۔ ولا فی عدۃ ام الولد احداد، اسی طرح ام ولد جس کا آقا فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو عدت ہے اس میں بھی احداد نہیں ہے، یعنی وہ سوگ نہیں بنائے گی، افسوس کا اظہار نہیں کرے گی، کیونکہ جو افسوس کا اظہار کرنا ہوتا ہے یہ نکاح کی نعمت کے زائل ہونے میں افسوس کرنا ہے۔ تو نکاح فاسد میں تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، جو نکاح تھا وہ نکاح فاسد تھا، وہ تو نعمت نہیں ہے، تو اس کے زائل ہونے کا تو حکم ہے، اس کے زائل ہونے پر تو اچھی بات ہے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں کوئی افسوس نہیں ہے۔ اسی طرح ام ولد کا آقا جو فوت ہوئے ہے تو اس کا تو نکاح تھا ہی نہیں، تو اس میں بھی نکاح کے زائل ہونے پر کوئی افسوس کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مزید عدت کے احکام بتا رہے ہیں۔ ولا ينبغي ان تخطب المعتدۃ، جو عورت عدت گزار رہی ہے اس کو نکاح کا پیغام دینا یہ مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ولا بأس بالتعریض فی الخطبہ، البتہ نکاح کی طرف اشارہ کرنا، اشارے سے پیغام دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا يجوز للمطلقۃ الرجعیۃ، کہتے ہیں کہ ایسی عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو، والمبتوتۃ، یا جس کو طلاق بائن دی گئی ہو یا 3 طلاق وغیرہ دی گئی ہیں، ایسی عورت جو طلاق والی عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے الخروج من بیتہا، کہ وہ جس گھر میں عدت گزار رہی ہے اس سے باہر نکلے، باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیلاً ولا نہاراً، رات کو بھی نکلنا جائز نہیں ہے، دن کو بھی نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو نان نفقہ ہے، خرچہ وغیرہ،
وہ اس کے شوہر پر لازم ہے، وہ اس کو خرچہ دے رہا ہے، سارے ضروریات اس کی گھر میں پوری ہو رہی ہیں، اس کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر ہی یہ گزارے گی ساری عدت۔ والمتوفی عنہا زوجہا، اور جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، تخرج نہاراً و بعض اللیلی، تو یہ رات کے وقت تو نہیں نکل سکتی، البتہ دن کے وقت ضرورت کے درجے میں نکل سکتی ہے، رات کا کچھ حصہ، یعنی واپسی کے وقت اگر رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو اتنی حد تک اس کو اجازت ہے۔ ولا تبیت فی منزلی فی غیر منزلہا، لیکن یہ اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ رات نہیں گزارے گی، یعنی رات اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، رات اپنے گھر میں ہی گزارے گی۔ اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب اس کو خرچہ دینے والا کوئی نہ ہو، خرچے کا بندوبست نہ ہو، تو یہ اپنے خرچے کا انتظام کرنے کے لیے دن کے وقت باہر کام کاج کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو وراثت میں مل گیا ہے خرچہ، یا ویسے اس کو خرچہ کسی اور جگہ سے مل رہا ہے، پھر اس کے لیے بھی باہر نکلنا، دن کے وقت بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ وعلی المعتدۃ ان تعتد فی المنزل الذی یضاف الیہا بالسکن حال وقوع الفرقۃ، یہ شروع میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو عدت ہے وہ کہاں پر گزارے گی، تو معتدہ عدت والی عورت پر لازم ہے کہ وہ عدت گزارے فی المنزل، اس گھر میں جو اس عورت کی طرف منسوب کیا جاتا تھا رہائش کے اعتبار سے، یعنی جس گھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس عورت کا گھر ہے، یہ اس کو عورت کی رہائش اس گھر میں ہے۔ حال وقوع الفرقۃ، جدائی کے وقت، یعنی طلاق کے وقت یا وفات کے وقت جو گھر اس عورت کی طرف منسوب ہوتا تھا کہ یہ عورت اس گھر میں رہائشی ہے، اس گھر میں رہنے والی ہے، اسی گھر میں اس کو عدت گزارنی لازم ہے۔ فإن كان نصیبها من دار المیت یکفیها، اگر وہ میت کا گھر تھا اور میت کے گھر میں وراثت میں اس کا بھی، بیوی کا بھی حصہ ہے، اگر اس کا حصہ اتنا ہے کہ وہ اس کو کافی ہے، وہ اس میں رہ سکتی ہے، ایک کمرہ وغیرہ ہے، فلیس لها ان تخرج، تو وہ اس گھر سے نہیں نکل سکتی، الا من عذر، البتہ یہ کہ یہاں پر اس کی کوئی سخت مجبوری ہو، کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے، کوئی خوف ہے، خطرہ ہے، پھر یہ دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے۔ وإن كان نصیبها من دار المیت لا یکفیها، اگر میت کا جو گھر تھا اس میں اس کو جو وراثت میں حصہ مل رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ جو اس کو کافی ہو، جس میں یہ رہائش اختیار کر سکے، یعنی ایک کمرے سے بھی کم ہے، تو وہ اخرج الورثۃ من نصیبہم، جو باقی ورثاء کا حصے ہیں وہ اپنے حصے میں اس کو نہیں رہنے دیتے، وہ اپنے حصے سے اس کو نکال رہے ہیں، تو اس صورت میں مجبوری ہے، انتقلت، تو یہ اس گھر سے منتقل ہو کر کسی دوسرے گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، ان یسافر الزوج بالمطلقۃ الرجعیۃ، کہ شوہر طلاق رجعی والی عورت کے ساتھ سفر کرے، کیونکہ یہ سفر کرنا رجوع میں شامل نہیں ہے، تو جب رجوع نہیں ہوا تو یہ اس کی بیوی نہیں ہے مکمل، تو اس کے ساتھ سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، پھر اسی طلاق بائن کی عدت کے اندر اس نے نکاح کر لیا ہے، تو یہ جو پہلا شوہر ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے، وہی شوہر اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس میں عدت کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہوتا، عدت کے دوران بھی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ کوئی اور بندہ اگر اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ عدت کے دوران نہیں کر سکتا، اس کے لیے عدت گزرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر وہ جو پہلا شوہر تھا جس نے طلاق بائن دی تھی، وہی دوبارہ اس سے نکاح کر رہا ہے، تو یہ عدت کے دوران کر سکتا ہے، تو اس نے عدت کے دوران نکاح کر لیا دوسرا۔ وطلقها قبل ان يدخل بها، اور دوسرے نکاح کرنے کے بعد ابھی اس نے صحبت نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی دوسری طلاق دے دی، تو چونکہ دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے نیا مہر لازم ہوتا ہے، تو اب دوسرے نکاح کے بعد صحبت تو نہیں ہوئی، تو یہ کتنا مہر دے گا؟ تو ویسے عام حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف مہر لازم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو شوہر ہے جس نے پہلے نکاح کے اندر صحبت کی ہوئی تھی لیکن دوسرے نکاح کے بعد اس نے صحبت نہیں کی، دوسرے نکاح کے بعد صحبت سے پہلے طلاق دے دی، تو کہتے ہیں فعلیہ مہر کامل، تو اس کو اب اس دوسرے نکاح کی وجہ سے بھی پورا مکمل مہر دینا لازم ہوگا۔ وعلیہ عدۃ مستقلۃ، اور یہ جو عورت ہے اس پر اس دوسرے طلاق کی وجہ سے مستقل الگ سے پوری عدت گزارنا لازم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شوہر ہے اس نے پہلے نکاح کے اندر اس کے ساتھ کافی عرصہ رہا ہے، اس نے صحبت بھی کی ہے، اس کی وجہ سے اس کا اس عورت پر مکمل قبضہ شمار کیا جاتا ہے، تو دوسرے نکاح کے بعد اگرچہ صحبت سے پہلے طلاق ہو چکی ہے لیکن دوسرے نکاح کے وقت ہم یہی شمار کریں گے کہ چونکہ پہلے نکاح میں صحبت ہو چکی ہے تو اس کا اس عورت پر مکمل قبضہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس پر مکمل مہر لازم ہوگا، اور دوسرے طلاق کی وجہ سے عورت کو عدت بھی الگ سے گزارنی پڑے گی، کیونکہ
پہلی جو نکاح کے اندر صحبت ہے اس کو ہم دوسرے نکاح کے اندر بھی شمار کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے عدت بھی الگ سے لازم ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ لہا نصف المہر وعلیہ اتمام العدت الاولی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو نکاح ہوا ہے یہ الگ نکاح ہے، اس نکاح کے بعد طلاق قبل الدخول ہو گئی ہے، لہذا اس کا جو مہر ہے وہ نصف مہر بنتا ہے، نصف مہر لازم ہوگا۔ اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں عدت نہیں ہوتی، اس لیے دوسری طلاق کی عدت نہیں ہوگی، جو پہلی عدت چلی آ رہی ہے وہی عدت اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور پیچھے جو بتایا تھا وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور فتویٰ بھی انہی حضرات کے قول پر ہے کہ اس پر پورا مہر لازم ہوگا اور الگ سے دوسری عدت بھی گزارنی ہوگی۔ اس کے بعد آگے نسب ثابت ہونے سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، کہ ایسی عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو اس کا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اذا جاءت به لسنتین، 2 سال کے اندر، او اکثر ما لم تقر بانقضاء عدتها، یا 2 سال سے زیادہ عرصے میں اس کا بچہ آتا ہے لیکن ابھی تک اس نے عدت پورا ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو اس بچے کا نسب اس کا جو شوہر ہے جس نے اس کو طلاق رجعی دی ہے اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، یہ بچہ اسی شوہر کا بیٹا شمار کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو حمل ہے، بچہ پیدا ہونے کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 ماہ ہے، یعنی مکمل جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 6 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ سے پہلے نہیں پیدا ہو سکتا، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال تک بچہ وہ پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر 2 سال سے کم عرصے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، طلاق کے بعد ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے، تو اس کے اندر یہ پورا امکان موجود ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اسی مرد کا ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے، لہذا اس بچے کو ہم اس مرد کے ساتھ اس کا نسب ثابت کر دیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک عورت نے عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا حمل موجود ہے، اس لیے وہ عدت گزرنے کا اقرار نہیں کر رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کا نسب اسی مرد سے ثابت کر لیں گے۔ لیکن جو 2 سال سے زیادہ والی بات ہے، تو چونکہ حمل 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ طلاق رجعی کے بعد عدت کے اندر یہ جو مرد ہے اس نے رجوع کر لیا تھا، اور رجوع کرنے کے بعد اس نے وطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ حمل ظاہر ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ہم اس طرح امکانات کے ذریعے سے نسب ثابت کریں گے، یہ بچہ اسی مرد کا شمار کیا جائے گا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، اور اگر وہ 2 سال سے کم میں بچہ لے کر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ 2 سال سے کم میں یہ بچہ اسی مرد کا بالکل ہو سکتا ہے، تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت ہو جائے گا، اور وضع حمل اس کی عدت تھی، تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو یہ اپنے زوج سے بائنہ ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَكَانَتْ رَجْعَةً، اور دوسری جو صورت تھی کہ جس میں 2 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی طلاق کے بعد 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اب بچہ پیدا ہوا ہے، تو بچے کا نسب تو ہم ثابت کریں گے، لیکن ہم یہ شمار کریں گے کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران یہ رجوع ہو گیا تھا، رجوع کرنے کے بعد اس نے دوبارہ یہ صحبت کی ہے، اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے طلاق کے بعد 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لیکن طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو گیا تھا، تو اس رجوع کی وجہ سے یہ بچہ بھی اسی کا مرد کا ہی شمار کیا جائے گا۔ وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، کہتے ہیں کہ ایسی عورت جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہو یا 3 طلاقیں دی گئی ہوں، اس کا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نسب بھی ثابت ہوگا۔ اذا جاءت لأقل من سنتین، اگر 2 سال سے کم میں وہ بچہ پیدا ہوا ہو، طلاق کے بعد 2 سال سے کم عرصہ گزرا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بچہ طلاق سے پہلے کا ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے، تو اس کو ہم اسی مرد کا بچہ شمار کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، اور اگر یہ جو بچہ ہے طلاق کے بعد 2 سال پورے ہونے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو چونکہ یہ طلاق ایسی نہیں ہے رجعی طلاق جس میں ہم طلاق کے بعد رجوع کو ثابت کر سکیں، جو طلاق بائنہ ہے یا 3 طلاقیں ہیں اس میں تو بعد میں رجوع نہیں ہو سکتا، اس لیے 2 سال سے زیادہ عرصے بعد جو بچہ آ رہا ہے یہ اس بندے کا ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ الا ان يدعيه الزوج، البتہ اگر یہ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے،
تو پھر ہم اس کو نسب اسے ثابت کر دیں گے، کیونکہ شریعت حتی الامکان بچے کو بغیر نسب کے نہیں چھوڑتی، اس کا نسب کسی نہ کسی سے ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھیں گے کہ عدت کے دوران شاید شوہر نے شعبے میں وطی کر لی ہو، اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہو، اس لیے حتی الامکان اس بچے کا نسب اسے ثابت کر دیا جائے گا۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، کہتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے ما بین الوفاتی و بین سنتین، تو وفات کے بعد سے 2 سال کے اندر اندر اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نسب اس سے ہم ثابت کریں گے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ 2 سال سے کم عرصہ ہے تو یہ وفات سے پہلے اسی مرد کا بچہ ہے، لیکن اگر وفات کے بعد 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اب بچہ پیدا ہوا ہے تو یہاں پر تو چونکہ وفات کے بعد کوئی رجوع وغیرہ کا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، کوئی امکانات نہیں ہے اس کے ساتھ نسب ثابت کرنے کے، اب اس بچے کا نسب اس بندے سے جس کا انتقال ہوا ہے ثابت نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، آگے ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو عدت والی عورت ہے اس نے اقرار کر لیا کہ میری عدت مکمل ہو گئی ہے، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِيَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، اس کے بعد ابھی طلاق کے 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، ثبت نسبہ، تو اس بچے کا نسب اسی ہم مرد سے شمار کریں گے جس مرد نے اس کو طلاق دی ہے یا جس مرد کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ 6 ماہ سے جو کم والا بچہ ہے تو یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا کہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد اس کا کسی اور جگہ نکاح ہوا ہو، کسی اور سے یہ بچہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو 6 ماہ سے کم والا بچہ تو لازمی بات ہے کہ یہ اسی شوہر کا بچہ ہے، اور اس سے پہلے جو اس نے اقرار کیا تھا عدت گزرنے کا وہ اقرار جھوٹا تھا، اس کو ہم جھوٹ قرار دیں گے، اور یہ اس کی عدت ابھی پوری ہوگی بچہ پیدا ہونے کے وقت، اور یہ بچہ اسی مرد کا شمار کریں گے اور اس کا نسب اس سے ثابت کر دیں گے۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، اور اگر اس نے پہلے اقرار کر دیا تھا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کا یہ جو بچہ ہے یہ لے کر آئی ہے، اب اس کا نسب ہم اسے ثابت نہیں کریں گے کیونکہ اس نے عدت پورے ہونے کا اقرار کر لیا تھا اور اب 6 مہینے گزر گئے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ بعد میں کسی اور کے ذریعے سے یہ بچہ پیدا ہوا ہو۔ وَإِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، آگے ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عدت والی جو عورت ہے اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم صرف بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کا نسب ثابت نہیں کریں گے، الا جب تک کہ ان یشہد بولادتہا رجلان او رجل و امراتان، کہ اس کی ولادت کی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی نہ دے دیں، الا البتہ ان یکون ہناک حبل ظاہر، اگر طلاق کے وقت یا عدت کے دوران کوئی اس کا حمل ظاہر تھا، یعنی سب کو پتہ تھا کہ اس کا بچہ ہونے والا ہے، او اعتراف من قبل الزوجی، یا شوہر نے ہی پہلے سے وفات سے پہلے یا طلاق سے پہلے اعتراف کیا ہوا تھا کہ میرا اس سے بچہ ہونے والا ہے، فیثبت النسب من غیر شہادت، تو اگر کوئی ظاہری علامت موجود ہے یا شوہر کا اقرار موجود ہے پھر تو بغیر گواہی کے بھی نسب ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے تو پھر اس نسب کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ ایک معاملہ ہے، اس معاملے کے لیے شرعی گواہ جو ہوتے ہیں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کا ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ یثبت فی الجمیع بشہادۃ امرأۃ واحدۃ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں ایک عورت کی گواہی سے یہ نسب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ جو عدت والی عورت ہے تو یہ ابھی تک اس مرد کے لیے فراش ہے، فراش کی وجہ سے نسب ثابت ہو جاتا ہے، البتہ صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی یہ بچہ اسی عورت کا ہے یا نہیں، تو بچہ اسی عورت سے پیدا ہوا ہے یہ بات ایک جو عورت ہوتی ہے دائیہ اس کے کہنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، ایک عورت کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، تو جب بچہ اسی عورت کا ثابت ہو جائے گا تو ہم اس کو جو مرد ہے جس کی یہ عدت گزار رہی ہے اس کے ساتھ اس کا نسب ثابت کر دیں گے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً، اگر ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، اور اس عورت کا ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے لِيَقَلَّ مِنْ 6 أشهر، 6 مہینے سے کم میں، منذ یوم تزوجها، جس دن سے اس کا نکاح ہوا ہے، یعنی نکاح کے بعد ابھی 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، لم یثبت نسبہ، تو اس بچے کا جو نسب ہے وہ اس مرد سے نہیں کیا جائے گا جس کا ابھی نکاح ہوا ہے، کیونکہ 6 مہینے سے کم میں مکمل بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو یہ اس شوہر کا نہیں ہے، تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس نکاح سے پہلے سے ہے، لہذا اس کا نسب اس شوہر کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، اور اگر نکاح کے بعد 6 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اب بچہ پیدا ہوا ہے
یثبت نسبہ، تو اب اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ ان اعترف بہ الزوج، شوہر اگر اقرار کرے پھر بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ او سکت، وہ خاموش رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو درست تسلیم کر رہا ہے اس لیے خاموش ہے، تب بھی یہ نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن جَحَدَ الْوِلَادَةَ، اگر وہ انکار کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یثبت بشارت امرأۃ واحدۃ تشہد بالولادۃ، تو انکار کے باوجود اگر ایک عورت گواہی دیتی ہے کہ یہ بچہ ایسی عورت کا پیدا ہوا ہے، تو اس گواہی کی وجہ سے اس کا نسب اس مرد کے ساتھ ثابت کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ عورت اس کے نکاح میں ہے، تو عورت جس کے نکاح میں ہوتی ہے یہ اس کے لیے فراش ہوتی ہے، تو فراش کی وجہ سے اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب خود بخود اس مرد سے ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے اور دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حمل کی مدت بتا رہے ہیں، اکثر مدت الحمل سنتان، کہ زیادہ سے زیادہ جو حمل کی مدت ہے وہ 2 سال ہیں۔ وہ اقلہ 6 اشہر، کم سے کم 6 ماہ ہے، تو 6 ماہ میں مکمل بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے کم میں نہیں۔ تو پیچھے جو سارے مسائل بیان ہوئے نسب سے متعلق وہ اسی اصول پر مبنی ہے کہ کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، اس بنیاد پر یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ، کہتے ہیں کہ ذمی وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کافر کی کسی کافرہ عورت کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس نے اس کو طلاق دے دی، فلا عدت علیہا، تو یہ جو ذمیہ عورت ہے اس پر عدت گزارنا لازم نہیں ہے، کیونکہ عدت یہ اسلامی شرعی احکام میں سے ہے، تو اسلامی شریعت کے احکام ان کافروں پر متوجہ نہیں ہے، ان کے اوپر یہ عدت لازم نہیں ہوگی۔ وَإِن تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا جَازَ النِّكَاحُ، فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کا زنا کی وجہ سے حمل ہے، اس کے ساتھ کسی نے نکاح کر لیا، جاز النکاح، تو یہ نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ولا یطأها، وہ جو مرد اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا، حتی تضع حملها، یہاں تک کہ یہ اس کا بچہ پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، کیونکہ زنا کی کوئی عدت نہیں ہوتی، تو اس لیے زنا کی وجہ سے اگر حمل ہے بھی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی عدت وغیرہ لازم نہیں ہوگی اور اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وضع حمل نہ ہو، بچہ پیدا نہ ہو، یہ مرد اس عورت سے وطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس صورت میں نسب کے اندر شبہ پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔